بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اللہ فما علامت غضبک من رضائک، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا اذا استعملت علیکم خیارکم فهو رضائی علیکم، جب تم پر اچھے لوگ مسلط ہو جائیں، ذمہ داریاں اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، یہی تو میری نشانی ہے کہ اللہ اس قوم سے راضی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعْمَلْتُ شِرَارَكُمْ فَهُوَ سُخَطِي عَلَيْكُمْ، اور جب بدترین لوگ تم پہ مسلط ہے، یہی تو علامت ہے کہ اللہ اس قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل بھی میری مٹھی کے اندر ہے، بادشاہوں کے دل بھی میری مٹھی کے اندر ہے۔ ہاں اگر تم نے اللہ کو راضی کیا تو ان کو تمہارے حق میں رحمت بنا دوں گا، اگر تم نے مجھے ناراض رکھا ان کو تمہارے لیے عذاب کی شکل بنا دوں گا۔ نقمتن علیکم فلا تشغلوا انفسکم بسب ملوککم، صرف ان حکمرانوں کو برا مت کہو، وتوبوا الیہ فتوبوا الیہ، میری طرف رجوع کر لو، میں تمہیں انہیں تمہارے حق میں رحمت اور شفقت کا پیکر بنا دوں گا، انہیں تمہارے حق میں رحمت اور شفقت کا پیکر بنا دوں گا۔ قوم کے مزاج پر، قوم کے رجحان پر، قوم کے اعمال پر قوم کو قیادت ملا کرتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب قوم بدکاری کو ٹھنڈے سانسوں برداشت کرنے لگ جائے اور قوم کا بچہ سود خوری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت کے فیصلے آیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہلاکت کے فیصلے آیا کرتے ہیں۔ حضرت انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اور میرا ایک ساتھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں ام المؤمنین یا ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی ماں، حدثینا عن الزلزلہ، ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا کرتا ہے، یہ زلزلہ کیوں آیا کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی فقالت اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمغاذف غار اللہ عز وجل فی سمائی فقالت للارض تزلزلی بہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ جب قوم زنا اور بدکاری کو حلال سمجھ کے کرنے لگ جائے، اس کی گلیوں اور بازاروں میں، اس کی محفلوں اور اس کے قلبوں میں شراب پی جانے لگے، اور جب موسیقی اس قوم کی غذا بن جائے، ہاں ملک تو پتہ نہیں بدلے گا یا نہیں بدلا، لیکن اس ملک کی کمپین ضرور بدل چکی ہے۔ موسیقی کی ترنگ میں اس ملک کی کمپین چلی ہے۔ میرے عزیزو، اگر میری قوم نے اسے ٹھنڈے سانسوں برداشت کر لیا اور ان کو قبول کر لیا، یہ کل مسلمانوں کی بیٹیوں کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے قوم کی توجہ لیں گے۔ ہاں اگلا قدم بھی آئے گا، جب قوم نے اس طبلہ اور سرنگی کو، اس گٹار کی نسل کو قبول کر لیا اور بدکار لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، تو پھر خطرہ ہے کہ کل قوم کے اسٹیج پر قوم کی بیٹیاں ہوں جو قوم کی توجہ لینے کے لیے، قوم کے مزاج کو پورا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے اور پھر قوم کی توجہ لی جائے، پھر قوم سے حمایت لی جائے۔ ارے میرے عزیزو، زہر سمجھو، زہر کون سا زہر اس نسل کو دیا جا رہا ہے، کیسی اس معاشرے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کیسے اس معاشرے پہ تباہی لائی جا رہی ہے۔
حضرت عائشہ فرمانے لگی اذا استباحوا الزنا، جب زنا حلال ہونے لگ جائے، وشربوا الخمور، شرابیں پی جانے لگ جائیں، وضربوا بالمغازف، اور موسیقی اور آلات عام ہو جائیں، پھر اللہ اس قوم پر، اللہ آسمانوں پہ غیرت کھاتا ہے اور کہتا ہے یا للارض، زمین سے کہتا ہے تزلزلی بہم، ذرا انہیں جھنجھوڑو شاید ہوش آ جائے۔ کیسی کمپین پہ زلزلے آئے، لیکن مجال ہے اس قوم کو ہوش آیا ہو کہ کون سی بدعمالی ہے جس سے زمین بھی کانپ پڑی ہے، مرد عورت کا آزادانہ میل جول سڑکوں پر اور موسیقی کی آواز پر اس کا ناچنا اور کودنا، یہ مسلمان معاشرے نے اسے قبول کیا، پھر اللہ نے آسمانوں پہ غیرت کھائی، تزلزلی بہم، اس قوم کو ذرا جھنجھوڑو شاید اسے ہوش آ جائے۔ اس مسلمان معاشرے کا ایک خوبصورت امتیاز تھا، ایک خاص خوبی تھی مسلمان معاشرے کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، ایک مومن آدمی ایک بے دین ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن یہ ہے ہر بے دین سے ہر بار ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں فرق ہے، کبھی اس بے دین کا زہر اپنے اندر نگلتا ہے، کبھی اس بے دین کا زہر اپنے اندر لیتا ہے اور بار بار بے دینوں کے ہاتھوں سے یہ ڈسا جاتا ہے۔ میرے عزیزو بس کرو بس، اب اس ملک کے در و دیوار چھننے ہو چکے ہیں، یہ ملک زخمی ہو چکا ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ میری حمایت کن کے لیے ہے، میرا تعاون کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرے زبان کے بول کن بدقسمت لوگوں کے لیے ہے؟ کیا عیاشیوں کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ بدکاروں کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ ناچنے گانے کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ کیا بے ضمیروں کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ ملک دشمنوں کو کھیلنے کودنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے؟ اللہ کے لیے مسلمانوں مت تجربے کرو اس ملک کے ساتھ، مت تجربے کرو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے در و دیواریں چھننی ہو چکی ہیں، یہ زخمی ہے ہر طرف سے، اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں۔ اگر یہی بے دینوں کے ساتھ تجربے کرتے رہے تو پھر خدا حافظ ہے اس ملک کا۔